السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں ان لوگوں کو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کیا حرام کیا ہے. پہلے نمبر پر فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
حسن سلوک سے پیش آؤ۔ سامعین کرام، 8واں پارہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا مفہوم بھی پیش کیا ہے۔ یہ لمبی آیت ہے اور اس کے آگے بھی 2 آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو ایک مسلمان کے لیے حرام ہیں۔ ان میں سے آج انشاءاللہ ابتدائی 2 چیزوں کا، 2 احکام کا ذکر ہوگا۔ اگرچہ ان آیات کے اندر 10 احکام بیان ہوئے ہیں اور دوسرے لفظوں میں یہ اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ ہے جو ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر شرک کی بات کی ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات میں کسی اور کو اس کے برابر جاننا یا شریک بنانا، یہ شرک ہے۔ جس کو اللہ کا شریک بنایا گیا ہے وہ چاہے کتنا بھی عظیم المرتبت کیوں نہ ہو، کتنی بھی طاقتور ہستی کیوں نہ ہو، وہ انسانوں میں سے ہو، جنوں میں سے ہو، فرشتوں میں سے ہو، انبیاء میں سے ہو، یا دوسری مخلوقات جو بڑی بڑی طاقتور قسم کی مخلوقات ہیں۔ جانوروں میں بعض لوگوں نے خدا کے شریک ٹھہرائے، ہندوؤں نے گائے کو خدا بنایا، گاؤ ماتا کہنے لگے، اور کئی بت بنا کر ان کو پوجتے رہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں معبود بنا کے رکھے، انہوں نے بت بنا کے رکھے، مجسمے بنا کے رکھے، تصویریں بنا کے رکھی۔ جانوروں میں سے کوئی کتنا بڑا طاقتور جانور کیوں نہ ہو، اس کو خدا کا شریک ٹھہرانا۔ بعض لوگوں نے سانپ کی بھی پوجا کی ہے، سانپ کے پوجنے والے بھی ہیں۔ اسی طرح آگ کو پوجنے والے بھی ہیں، مجوسی، آگ کو پوجنے والے، سورج کو پوجنے والے، چاند کو پوجنے والے، ستاروں کو پوجنے والے، یہ سارے کے سارے رب کے سوا جس کو بھی پوجا کیا ہے، یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ ہیں۔ حق معبود، سچا معبود، سچا خدا وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری دیگر قسم کی مخلوقات وہ تو اللہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں، وہ تو اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں، تو ان کو خدا کا شریک بنانا، حصے دار بنانا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان موجود ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں،
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نصیحت فرما رہے ہیں، وعظ فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، حق بات اس کے ذہن نشین کرا رہے ہیں۔ وہ کیا؟ یا بنیا، میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کا شریک نہیں بنانا، کسی صورت میں بھی نہیں بنانا۔ جان اگر جاتی ہے تو جائے، رب کا شریک نہیں بنانا۔ جو جان بچانے کے لیے رب کا شریک بناتا ہے وہ بھی جہنم میں ہی جائے گا۔ لا تشرک باللہ، کیوں نہیں بنانا رب کا شریک؟ اس لیے کہ رب کا شریک بنانا یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا معنی تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس کا حق ہے اس کو نہ دیا جائے، خود قبضہ کر لیا جائے یا کسی اور کو دے دیا جائے، یہ ظلم ہے نا۔ یہ توحید جو ہے، رب کی وحدانیت جو ہے، یہ حقیقت ہے، اور شرک جو ہے یہ اس کے متضاد ہے، توحید کی ضد ہے، اور اس لیے وہ باطل ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی سب سے پہلی دعوت، جتنے انبیاء ہوئے، جتنے رسول ہوئے، سب کی پہلی دعوت یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کو پوجا جائے، جس کی پرستش کی جائے۔ لیکن کئی ایسے ہوئے جو ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود رب کے شریک بنا رہے، اور قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہوا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کتنے ہی اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود رب کے شریک بنانے والے ہیں۔ میرا کلمہ پڑھ لینے سے تو بات نہیں نہ بنے گی، جب تک عقیدہ اس کے مطابق نہ ہو۔ عقیدے کی حیثیت ایک بیج کی طرح ہے، ایک بیج کی طرح ہے۔ ایک عمارت میں عقیدے کی حیثیت ایک فاؤنڈیشن کی طرح ہے، بنیاد کی طرح ہے۔ اگر عمارت کی بنیاد کمزور ہوگی، عمارت بھی جلدی دڑم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر عقیدہ کمزور ہے تو اس کے اعمال بھی بیکار ہو جائیں گے۔ عقیدہ صحیح رکھنا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کلمہ طیبہ میں ہم یہی تو کہتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اور یہ وہ جملہ ہے جو سارے نبی، سارے رسول اپنی اپنی امتوں کو سناتے رہے، سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، اور اسی پر انہوں نے زندگیاں گزار دیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سورہ نوح 29ویں پارے میں آتا ہے نا، یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، میں تمہاری طرف ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہوں، بچ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ اور کیا کرو؟ ان اعبدوا اللہ، بس ایک اللہ کی عبادت کرو، بس ایک اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اسی سے ڈرو، اسی کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تین باتیں بھی کیں
کامیابی کے لیے 3 باتیں کی۔ ایک تو عبادت اللہ کی کرنی ہے، دوسرا اللہ سے ہی ڈر کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور تیسرا یہ کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرو۔ اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِی إِلَیْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہم نے ان سب کی طرف یہی وحی کہی تھی، لا الہ الا انا، میں اکیلا معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ وحی میں نے آپ سے پہلے آنے والے انبیاء پر بھی کی تھی۔ فاعبدو، تو اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو۔ لا الہ الا انا فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو۔ اللہ نے فرمایا میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، جائز ہی نہیں ہے۔ وہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا معنی بھی یہی ہے، اور تمام انبیاء کی تعلیمات کا آغاز اور بنیاد بھی یہیں سے ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہاں اس آیہ کریمہ میں بھی ابتدا میں پہلا جملہ جو فرمایا، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک حرام ہے، شرک حرام ہے۔ جو اس کو اپنائے گا وہ حرام کو اپنائے گا، اور حرام کو اپنانے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی بات سمجھائی۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ مسیح علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس کے سوا اور کوئی رب نہیں ہے، اس کے سوا اور کوئی رب نہیں ہے۔ رب تو اللہ کو مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے، خالق تو اللہ کو مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے، پھر وہ مشرک کیوں رہے؟ توحید کی اقسام ہیں۔ توحید کی قسم میں ایک تو توحید ربوبیت ہے کہ اللہ ہی کو رب ماننا، اللہ ہی کو خالق ماننا، اللہ ہی کو رازق ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کے تو وہ بھی قائل تھے، مشرک بھی قائل تھے۔ منکر کس بات کے تھے؟ وہ کس بنا پر وہ مشرک کہلائے؟ منکر وہ اس بات کے تھے کہ وہ کہتے تھے اللہ بھی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں وہ بھی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان بزرگوں کے مجسمے بنائے، تصویریں بنائیں اور ان کو پوجا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگوں کا جن کو پوجا گیا، جن کی عبادت کی گئی، سورہ نوح میں ان کا ذکر ہوا۔ اور بیت اللہ شریف میں رب کے سوا کتنے بت وہاں پہ سجائے ہوئے تھے؟ 360 بت، جن کو مکہ فتح ہونے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ توڑ کر پھینکا بیت اللہ سے باہر۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کسی صورت میں جائز نہیں۔ توڑ توڑ کے پھینکا ان کو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے،
ایک ہی اکیلا معبود، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ کلمہ طیبہ میں بھی، کلمہ شہادت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے، اس سے پہلے جب بھی کوئی وعظ فرماتے، اس سے پہلے بھی آپ اس بات کا باقاعدہ اقرار اور اظہار فرماتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کی وحدانیت، اپنی عبدیت اور رسالت کا تذکرہ آپ ضرور فرماتے۔ فرمایا لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت جو اس توحید پر موجود ہے، توحید کے مضمون پر، وہ ہے سورہ اخلاص، 30ویں پارے کی سورت۔ بچے کو بھی یاد، لیکن اس کا معنی اور مفہوم بھی یاد ہونا چاہیے، بچوں کو یاد کرانا چاہیے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں کہ وہ اللہ صرف ایک ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا کیا مطلب؟ اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کے سوا جتنے بھی ہیں وہ سب محتاج ہیں، وہ نیاز مند ہیں۔ بے نیاز ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد میں سے ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص ہے، یہ توحید پر جامع ترین سورت، اگرچہ مختصر ہے لیکن اس میں مکمل توحید کا بیان ہوا۔ اللہ تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور دوسری بات وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق توحید کا ہے کہ اللہ کا شریک نہ بنایا جائے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ والدین کا حق جو ہے وہ تمام حقوق العباد میں سے اول نمبر کا ہے، مقدم ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر اس توحید کے اور شرک کے ذکر کرنے کے فوراً بعد وبالوالدین احسانا، اس کا بیان تو اب نہیں ہوگا، آئندہ ہوگا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاذ لا تشرک باللہ، اللہ کا شریک نہیں بنانا، کسی صورت میں اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ ان قتلتا او حرکتا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے تب بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور آگ میں ڈالنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی وہ کیا فرمائے؟ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے تو یہ وظیفہ پڑھا کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھا ہوا وظیفہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، جمع کی صورت میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ دونوں جملے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو،
اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دونوں یہ جملے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کی، ای ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ای ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، سب سے کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ قال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تجعل للہ ندا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ تو اللہ کا شریک بنائے، وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اس نے تو تجھے پیدا کیا ہے، وہ تو تیرا خالق ہے، وہ تو تیرا خالق ہے، اس کا تو شریک بنائے، ند بنائے۔ ند کا معنی نظیر بھی ہوتا ہے، مثال۔ ند کا معنی برابر بھی ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی سورہ البقرہ پہلے پارے کے اندر ہی موجود ہے نا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ انداد ندن کی جمع ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، پھر بناؤ گے؟ تم جانتے بھی ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو، لیکن شیطان ہے نا، وہ پھسلانے کے لیے انسان کے دل کے اندر، انسان کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈال ڈال کر اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس نے تو مہلت ہی اس لیے مانگی ہوئی ہے نا، اس کا تو مشن ہی یہ ہے نا، اس انسان کے ساتھ دشمنی کرنی ہے اور اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الشیطان لکم عدو، سنو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تم اس کو اپنا دشمن جانو، سمجھو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، وہ شیطان جو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، جیسے انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے، وہ ایسے انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ اس لیے بار بار پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے، اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا لے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تعوذات کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہی بچانے والا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ توحید ربوبیت کو تو وہ مشرک بھی مانتے تھے، توحید الوہیت کے وہ مشرک انکاری تھے۔ معبود انہوں نے ایک نہیں مانا، کئی معبود بنا رکھے، اس لیے وہ توحید الوہیت کے منکر تھے، اور اسی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا۔ اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے اول نمبر کا گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنے کی بڑی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ زبان سے کوئی ایسا جملہ بھی نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی طرح کے معمولی سے شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ ایک شخص نے آ کر کہا صحابہ کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو
اے نبی آپ چاہیں گے. اور یہ ہم میں سے بھی کئی لوگ کہہ جاتے ہیں اللہ رسول جو چاہے. یہ شرکیہ جملہ ہے، شرکیہ جملہ. جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے بس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فوراً اصلاح فرما دی. کیسے؟ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کل ما شاء اللہ وحدہ. یہ جو تو نے کہا نا کہ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں، نہ یہ کہیں ما شاء اللہ وحدہ وہ ہوتا ہے جو اللہ اکیلا چاہے، اکیلا چاہے. اس کو کسی ساجی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ لاسانی ہے، وہ لا شریک ہے. اور تکلیف میں بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، پریشانیوں میں بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، خوشیوں میں بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. واخر